صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ عزیز سامعین کرام، آج کا یہ خطبہ جمعہ، اس میں ہم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی فضیلت و عظمت اس کو سماعت کریں گے، اور دوسرے نمبر پر قربانی کا اصل تقاضا ایک مسلمان سے کیا ہے، اس مسئلہ کو ہم سمجھیں گے۔ قربانی صرف جانوروں کے گلوں پر چھریاں چلانے کا نام نہیں، یا صرف گوشت کھانے کھلانے اور دعوت اڑانے کا نام نہیں ہے، بلکہ کائنات کے رب کی طرف سے یہ ایک پورا سسٹم ہے جو انسان مسلمان کی تربیت کرتا ہے۔ جب ہم لفظ قربانی سنتے ہیں یا اس عنوان کو، اس موضوع کو پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ کائنات کے رب کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حق یہ بنتا ہے کہ قربانی کے ان ایام میں ہزاروں سال پہلے آنے والی اس شخصیت کو پڑھا جائے، ان کی شخصیت کو ہر پہلو سے سمجھا جائے کہ اس بندے کی زندگی، اس بندے کا زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا جسے آج تک ہمارے لیے نمونہ بنا دیا گیا۔ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان و منزلت، مقام و مرتبہ، فضیلت و بلندی، اس کو سمجھنے کے لیے چند مثالیں قرآن و سنت کی دیکھتے ہیں۔ سنن دارمی میں ایک روایت ہے 435 نمبر پر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتا بنسخۃ التوراۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک نسخہ یعنی کتاب تورات انہیں کسی بندے کے پاس سے مل گئی، انہوں نے تورات لی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تورات کا ایک نسخہ، تورات کی ایک کاپی، کتاب تورات جو کسی اہل تورات کے پاس سے انہیں ملی تھی، وہ انہوں نے پکڑی، عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے لے کر وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور لا کے بند کر دو عبد الرحمٰن، بند کر دو، لا کے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ کر تلاوت شروع کر دی۔ اب اللہ کے آخری پیغمبر دیکھتے ہیں کہ میرا امتی، میرا صحابی، وہ میرے پاس بیٹھ کر ایک کتاب تورات اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ لون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا، آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج وہ تبدیل ہو گیا۔ پاس ہی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ،
بڑے جہاں دیدہ آدمی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، رفیق، ہر وقت آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والوں میں سے تھے۔ وہ سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مزاج کو، ان کے انداز کو۔ انہوں نے فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، اما ترا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اپنے نبی کے چہرے کو دیکھ۔ آپ اپنے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ ان کے چہرے پر آپ کے تورات پڑھنے کی وجہ سے کتنی ناراضگی ہے، کتنا غصہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، تورات کو بند کر دیا اور کھڑے ہو کر اپنے اس معاملے پر معافی مانگنا شروع کر دی، معذرت کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، من غضب اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، وغضب رسولہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے غصے، ان کی ناراضگی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایمان کی تجدید کی۔ ایمان کی تجدید اس انداز میں کرتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں نے تورات بند کر دی ہے، اب میں تورات نہیں پڑھ رہا، اب میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ رضیت باللہ ربا، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ تورات بند کر دی، یہ الفاظ اپنی زبان سے دہرانے شروع کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ایک جملہ فرماتے ہیں، فرمایا عمر آپ تو تورات پڑھتے ہو نا، آج اگر لو کان موسیٰ، ایک روایت میں لفظ ہیں اصبح موسیٰ فیکم، اگر آج موسیٰ تم میں زندہ ہوتے علیہ السلام اور تم فاتبعتموہ وترکتمونی، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے، ان کی اتباع کرتے، مجھے چھوڑ دیتے، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، میں تمہارا نبی تمہیں بتاتا ہوں کہ تم سیدھے راستے پر نہ ہوتے، ہدایت کے راستے پہ نہ ہوتے۔ تم ہدایت کے راستے سے بھٹک جاتے، سیدھے راستے پر نہ ہوتے۔ دوسری جگہ پہ لفظ ہے کہ لو کان موسیٰ حیا، موسیٰ علیہ السلام اگر آج زندہ ہوتے، وادرک نبوتی، اور میری نبوت موجود ہوتی، وہ میری نبوت کو پا لیتے، ان کے پاس صرف ایک راستہ ہوتا کہ وہ اپنی نبوت، اپنی رسالت اسے ترک کر کے میری نبوت، میری رسالت کو تسلیم کرتے، میری پیروی کرتے۔ یہ ہے دین کا اصول اور مزاج۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، تمہیں نبی بنا کے بھیجوں گا، یہ اللہ نے وعدہ لے لیا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے کہ جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، آخری نبی آ چکے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، تم اپنی نبوت، اپنی رسالت چھوڑ کر اس پر ایمان لے آؤ گے۔ یہ اصول ہے دین اسلام کا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی نبوت، کسی کی رسالت، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بالاجمال ہم ایمان لائیں گے، لیکن اتباع شریعت محمدی کی جائے گی۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے، یہ تعلیم ہے، یہ رہنمائی ہے۔ دوسری طرف اسی قرآن مجید میں 4 جگہ پر اللہ عز و جل نے شریعت محمدی کے ہوتے ہوئے، رسالت محمد کے ہوتے ہوئے، نبوت محمد کے ہوتے ہوئے 4 جگہ پر حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کے طریقہ پر چلو۔ اللہ فرماتے ہیں پارہ نمبر 2 سورۃ ممتحنہ میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم،
پارہ نمبر 28 سورۃ ممتحنہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی ہمیں اتباع کا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا پارہ نمبر 14 سورۃ نحل آیت نمبر 123 ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کیا وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ تیسری جگہ پہ فرمایا سورۃ حج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 78 سورۃ حج کی فرمایا کہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ پھر آگے آئے سورۃ انعام آیت نمبر 161، اس میں اللہ تعالیٰ پھر یہ سبق یاد کرواتے ہیں کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ 4 جگہ پر ایک طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تم ان کے پیچھے لگتے گمراہ ہو جاتے، ایک طرف رب حکم دیتا ہے کہ تم امتی محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، ماننے والے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع ان کی، کلمہ ان کا، شریعت ان کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا بھی شریعت کا حصہ ہے۔ حکم دیا اپنے نبی کو بھی، ہمیں بھی۔ تو یہ مقام ابراہیم اس جگہ پر سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، درجہ و مرتبہ اور فضیلت کیا ہے۔ اور پھر آپ غور کریں، دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج، پورے کا پورا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ہمیں ان کی زندگی سے، ان کے گھر سے، ان کی فیملی سے اور ان کا رب کے ساتھ جو تعلق ہے ان سے ہماری پہچان اور ہماری شناخت کرواتا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی حج کرنے کے لیے جائے یا مسلمان جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کے اندر ایک امر وہ صفا مروہ کی سعی ہے، صفا مروہ کی دوڑ ہے، حج کا رکن ہے۔ عمرہ ہے تو عمرے کا رکن ہے۔ رکن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ یہاں سے ویزا بھی لگوائے، اپنے جہاز میں احرام باندھ کر بیٹھے، وہاں پہ پہنچے، طواف کرے، وقوف عرفہ کرے، سب کچھ کر لے، صفا مروہ کی دوڑ نہ کرے، اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ رکن ہے یہ حج کا۔ اب صفا مروہ کی دوڑ سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا امریکہ یا کوئی دشمن اسلام وہ مغلوب ہو جائے گا، مفتوح ہو جائے گا، اسلام کو غلبہ مل جائے گا؟ مقصد کیا ہے؟ اگر آپ مقصد تلاش کریں گے تو مستدرک حاکم کی حدیث 1713 نمبر 1713 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وضاحت، اور پھر اسی کی وضاحت صحیح بخاری 3364 نمبر حدیث میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ اماں جی ہاجر علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو ایک ریگستان کی گود میں ڈال کے چلے گئے، دعائیں بھی مانگی، سب کچھ کیا، ان کی طرف دیکھا نہیں، ان کی پکاروں پر جواب نہیں دیا، سوال کا جواب دیا، چلے گئے، اور پینے کے لیے ایک مشکیزہ پانی، تھوڑی سی کھجوریں چھوڑ گئے تھے۔ حتیٰ نافذ ما فی السقا، مشکیزے میں جو پینے کا پانی وہ ختم ہو گیا۔ ماں نے فجعلت تنظر، ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، یتلوّا، بیٹا بے قرار، بے چین، پریشان ہے، ماں سے دیکھا نہیں گیا۔ فانطلقت کراہیت ان تنظر الیہ، ماں اس وجہ سے کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی اپنے بیٹے کی بے چینی، وہ وہاں سے اٹھ کر چلی اور اسے دیکھا کہ اس کے قریب ترین اقرب جبل، قریب ترین جو پہاڑ تھا وہ صفا، وہ فوراً صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی۔ صفا پہاڑی پہ چڑھی، وادی کی طرف دیکھا، فلم ترى احدا، کوئی بندہ انہیں نظر نہیں آیا جسے اپنے بچے کی پریشانی کے لیے، بچے کی پیاس بجھانے کے لیے، آتشت خود بھی پیاسی تھی، اپنی پیاس بجھانے کے لیے کچھ کہہ سکے، کوئی نظر نہیں آیا۔ وہاں سے فہبطت، نیچے اتری، نیچے وادی میں آئی، دوڑنا تسعی، وہ دوڑی، سایل رجل المجہود، جس طرح کوئی پریشان بندہ دوڑتا ہے، مشکل کا شکار، مشقت کا شکار بندہ دوڑتا ہے،
پریشانی میں کوئی آدمی دوڑتا ہے، اس طرح وہ دوڑی۔ فرافعت طرف درعیہا، اپنے دامن کو اٹھا لیا کہیں دوڑتے ہوئے، میں اس دامن کی وجہ سے گر نہ جاؤں۔ پھر وہ مروہ پہ چڑھ گئی، وہ 7 دفعہ آنا جانا رب کو اتنا پسند آیا کہ ہزاروں سال بعد اس کا آخری نبی محمد دنیا میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی شریعت رب نازل فرماتے ہیں، شریعت میں حج نازل فرماتے ہیں۔ حج میں صفا مروہ کی دوڑ جو وہ ایک خاتون ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی، جو وہ اپنے بچے کے لیے دوڑی تھی، اس صفا مروہ کی دوڑ کو اللہ تعالیٰ حج کا حصہ بنا دیتے ہیں، حج کا رکن بنا دیتے ہیں۔ جو نہیں دوڑے گا، بھلے مقصد کچھ بھی نہ ہو، جو نہیں دوڑے گا، خراج تحسین ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو پیش نہیں کرے گا، رب اس کا حج قبول نہیں کریں گے، اس کا عمرہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ مقام ابراہیم ہے، شان ابراہیم ہے، منزلت ابراہیم ہے۔ حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے کنکریاں مارنے کا؟ کیا مقصد ہے کنکریاں مارنے کا؟ کیا شیطان زخمی ہو جاتا ہے؟ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ وہ اپنا علاج کروانے کے لیے مریض بن کے لاکھوں انسانوں کی کنکریاں کھا کے ہڈیاں توڑوا لیتا ہے۔ یہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے، مستدرک حاکم کی حدیث 1739 نمبر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے نکلے تھے، فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، جب پہلے جمرے کے پاس وہ شیطان آ گیا تھا، آ کے ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کرنے لگا، ان کے سامنے آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فَأَخَذَتْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، 7 کنکریاں پکڑی اور شیطان کو مار دی، حَتَّى صَاخَ فِي الْأَرْضِ، شیطان زمین میں دنس گیا۔ حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے چلے گئے، اتا جمرۃ الثانیہ، دوسرے جمرہ کے پاس آئے، شیطان وہاں پہ پھر پہنچ گیا۔ پھر اس اللہ کے نبی نے، رسول نے، خلیل نے اخذ بسبع حصیات، 7 کنکریاں پکڑ کے اسے ماری، اور پھر حتی صاخ فی الارض، وہ زمین میں دنس گیا۔ تیسری مرتبہ پھر کیا، ابراہیم نے کیا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ مقصد کا نہیں پتا، وجہ کا نہیں پتا، فائدے کا نہیں پتا، ہمیں یہ پتا ہے ہمارے دین نے یہ بتایا، انہوں نے کیا ہے، اور دین نے، رب نے اپنی شریعت جو نازل فرمائی محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، حصہ بنا دیا۔ کوئی انسان دنیا سے چلا جائے، اس کے نام کی چیزیں دنیا میں موجود رہوں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ محمد علی جناح اسے اس دنیا سے گئے ہوئے آج 70 کے قریب سال ہو گئے، اس کی تصویر آپ کے ہر نوٹ پہ چھپی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ خراج عقیدت، خراج تحسین اسے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں نہ رہے، ہزاروں سال بیت گئے، ان کو گئے، ان کی زوجہ کو گئے، ان کے بیٹے کو گئے، ان کی ہوئی قربانی کو، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی چیزیں دین اسلام کا جز اور حصہ بنا دی۔ رب اپنے بندوں کو، ان کے نام کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے اعمال کو، ان کی نیکیوں کو، باقیات صالحات کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ان کا رتبہ بڑھاتا ہے، ان کا مرتبہ بڑھاتا ہے، ان کا درجہ بڑھاتا ہے۔ وہ صفا مروہ، یہ دوڑیں، کنکریاں، حاجی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، فوراً زمزم کے کنویں پہ آ جاتے ہیں، وہاں پہ آ کے پانی پیتے ہیں۔ یہ زمزم کا کنواں دنیا کا ایسا کنواں جس کی پوری کائنات میں مثال نہیں ملے گی، پوری کائنات میں۔ سعودی عرب والوں نے اپنے ملک کے اندر دنیا کے ماہر ترین لوگوں کو اکٹھا کر کے لیبارٹریز قائم کی ہوئی ہیں۔ ہر 4 گھنٹے کے بعد ان کی تفصیل، ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی، آپ اس پہ ریسرچ کریں، تحقیق کریں۔ ہر 4 گھنٹے کے بعد زمزم کے پانی کا تجزیہ کیا جاتا ہے لیبارٹری میں، اسے چیک کیا جاتا ہے۔ دنیا کے ماہر ترین، دنیا کے اسپیشلسٹ اور اچھے ترین لیبارٹری کے جو آلات ہیں ان کے ذریعے ان چیز کو چیک کیا جاتا ہے، اور اس پانی کو ہر لحاظ سے مکمل کیا گیا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے، ڈاکٹری کہتی ہے، میڈیکل لائن کہتی ہے کہ بہترین دنیا کا مشروب وہ ہے جس میں 10 معدنیات
بڑے بہترین تناسب کے ساتھ موجود ہوں، اور دنیا کی لیبارٹریوں نے چیک کیا، پوری کائنات میں سے صرف ایک پانی ملا جس میں یہ 10 کی 10 معدنیات موجود ہیں، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، کلورائڈ، فلورائڈ، سلفیٹ، نائٹریٹ، یہ 10 کی 10 معدنیات انتہائی تناسب کے ساتھ، مناسب مقدار کے ساتھ اگر ملی ہیں ایک جگہ پر تو وہ زمزم کے پانی میں ملی ہیں اور کہیں بھی نہیں ملی۔ اور یہ زمزم کا پانی کس خاندان کی برکت سے رب نے عطا فرمایا؟ کن کی برکت سے عطا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کے خاندان کی برکت سے، ان کے بیٹے کی برکت سے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی وہی حدیث مستدرک حاکم میں 1739 نمبر، 1739 نمبر پر، بخاری میں بھی اس کا تذکرہ اور ذکر موجود ہے، 3364 نمبر پر، وہ جبریل آئے ماں کو دوڑتا ہوا دیکھ کر، بے قرار دیکھ کر، بے چین دیکھ کر، بے سکون، بے کل دوڑتا ہوا دیکھ کر جبریل آئے، آ کے انہوں نے اپنا پر یا اپنی ایڑی زمین پہ ماری اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو غلو کرنے کی بھی عادت ہے، وہ کہتے ہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے، جو صحیح دلائل سے ثابت ہے جبریل علیہ السلام نے، کریڈٹ ان کو جائے گا، برکت ان کی شمار ہوگی، تعلق انہی کے ساتھ جڑے گا۔ لیکن یہ پر 3364 نمبر حدیث صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں چیپٹر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت کے واقعات، ان کی منقبت، ان کے مناقب اور ان کی عظیم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اعزازات ملے، ان کا تذکرہ اس میں پڑھیں آپ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی برکت۔ لیکن جبریل علیہ السلام انہوں نے اپنا پر یا ایڑی، اس سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کیا، ہزاروں سال بیت گئے۔ مورخین کہتے ہیں 4000 سال کا زمانہ آج سے بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی بہت پکی، محکم، مستحکم، مضبوط دلیل تو نہیں، اندازہ ہے، گیس ہے جو لوگوں نے کیا ہے، تقریباً تخمیناً 4000 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس کنویں کی تاریخ کو کوئی کمی نہیں، نہ کوئی حیاتیاتی نہ کوئی نباتاتی چیز اس میں ہوگی۔ کیا مطلب حیاتیاتی، نباتاتی؟ آپ نے کنووں کو دیکھا، سبز رنگ کے جالے بن جاتے ہیں۔ نباتاتی، حیاتیاتی، مینڈک، کچھوے، یہ چیزیں پانی میں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن رب کا یہ عطا کیا ہوا تحفہ، یاد ابراہیم، یاد اسماعیل، یاد ہاجر علیہم السلام، اتنا عظیم، دنیا سے انوکھا، نرالا، 10 بہترین معدنیات کا تناسب رکھنے والا، اور وہ کوالٹیز رکھتا ہے اپنے اندر، وہ صفتیں رکھتا ہے، وہ خوبیاں رکھتا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کی کسی چیز میں آپ کو نہیں ملیں گی ایسی خوبیاں۔ دارقطنی میں حدیث آتی ہے، مستدرک حاکم میں حدیث، ترغیب و ترہیب میں امام منذری نے نقل کیا رحمہ اللہ تعالی نے، اس پانی کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ابن ماجہ میں 3231 نمبر پر فرمایا، یہ پانی ایسا پانی ہے، من شاربہ، جو بندہ اس لیے پیتا ہے لیستشفی بہ، کہ اسے شفا مل جائے، رب زمزم کی برکت سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ اور جو اس لیے سے پیتا ہے، اس پانی کو پینے کی وجہ یہ ہے، اپنی وہ پینے کی وجہ لشبعک، کہ وہ سیراب ہو جائے، وہ بھوک اس کی ختم ہو جائے، بھوک لگی ہو، زمزم کا پانی پی لے، اشبعک اللہ بہ، اللہ اس کی بھوک مٹا دے گا۔ جو اس لیے پیے کہ اس کی پیاس ختم ہو جائے، مال کے کائنات اس کی پیاس ختم کر دیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے سب سے بہترین ڈاکٹر بھی تھے، حکیم بھی تھے۔ آپ کے پاس پیشنٹ آتے، مریض آتے، بیماری والے، آپ جو علاج کیا کرتے تھے، آپ کی طب نبوی میں، سائنس، میڈیکل سائنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، ڈاکٹری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک علاج یہ بھی تھا کہ بندے کو لے جاؤ، زمزم کا پانی پلاؤ، زمزم کا پانی اس کے سر پہ گراؤ، اس کے یہ بیماری چلی جائے گی، اور ان گنت مریض اس انداز سے ٹھیک ہو گئے۔ ایسا عظیم پانی، اور کس کی وجہ سے ملا؟ خاندان ابراہیم علیہ السلام، یاد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اور یہ ایسا پانی، 3 چیزیں تو بیان ہوگی کہ بیمار پیے گا شفا دے دے گا رب، اگر وہ شفا لینا چاہتا ہے، اگر کوئی پیاس بجھانا چاہتا ہے اللہ پیاس بجھا دے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث انسان پڑھ کے دنگ رہ جاتا ہے،
2473 نمبر، 2473 نمبر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، مکہ میں آئے، مکہ والوں کے ڈر کی وجہ سے یہ چھپ گئے۔ 30 دن، 1 مہینہ یہ چھپے رہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ کے پیغمبر سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا ابو ذر غفاری کہاں تھے؟ کہا 1 مہینہ ہو گیا ادھر چھپا ہوا تھا۔ فرمایا تو نے کھایا پیا، کھانا پینا کہاں سے تھا؟ اس نے کہا جی کس کھانے پینے کی بات کرتے ہیں، میں کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں چھپا رہتا تھا، رات کو نکلتا تھا، زمزم کے کنویں سے پانی پی جاتا تھا۔ اتنا میں نے پانی پیا، زمزم کے کنویں سے پانی پینے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برکت، اتنی رب نے مجھے نعمت عطا فرمائی کہ میرے جو عقون و بطنی، میرے جو پیٹ کے بل تھے، بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ سارے کے سارے نکل چکے ہیں۔ سمنتو، میں تو موٹا ہو چکا ہوں، اور میں ما اجدو علی قابیدی سقفتا اسقفتا جوئن، بھوک کا ایک نشان بھی میں اپنے جسم میں محسوس نہیں کرتا، ساری بھوک میری ختم ہو چکی ہے، مٹ چکی ہے۔ ایسا عظیم پانی، ایسا عظیم پانی۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے ماء زمزم لما شرب لہ، یہ پانی جو بندہ دعا کے لیے پیے، تمنا کے لیے پیے، رب کائنات اس کی تمنا پوری کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ پانی کی ساری فضیلت، ساری عظمت جب ہم سنیں گے تو یہ عظمت یہاں پہ پانی کی آئے گی، وہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی، ان کے خاندان کی، ان کی زوجہ محترمہ کی یہ فضیلت ہے۔ اس قرب کا قربانی کرنے والے شخص جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی یاد میں ہم گائے، بکرے، دمبے، چھترے ذبح کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، زمین پر خون بہاتے ہیں، اس کے گوشت تیار کرتے ہیں، فقراء، مساکین، گھر والوں کو، بچوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ سارا ایک تعلق ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس سے بھی آگے آئیں، ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے، وہ حدیث کی کتاب ابن ماجہ میں، وہاں پہ آتا ہے 3233 نمبر حدیث میں، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں 3368 نمبر پر، 3368 نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ان کی آتی ہے۔ پورا واقعہ یوں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک عورت ملنے کے لیے آئی۔ یہ فاقیہ نامی ایک عورت کی آزاد کردہ لونڈی تھی، وہ ملنے کے لیے آئی، دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں فرعت فی بیتی عائشہ تا رمحن موضوعن، ان کے گھر میں ایک نیزہ پڑا ہوا ہے، لمبی لکڑی، اس کے اوپر لوہے کا پھالا لگا ہوا۔ اب وہ عورت بڑی حیران ہوئی، سوچ میں پڑ گئی کہ نبی کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے، بھلا انہیں اپنے گھر میں نیزہ رکھنے کی کیا ضرورت، کیا حاجت ہے؟ وہ سوچنے لگی، پریشان ہو گئی، پوچھ لیا ماں جی مجھے ایک بات بتائیں، ایک مسئلہ سمجھائیں، ما تصنعین بہذا، آپ اس نیزے کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اس کے ساتھ میرے گھر میں چھپکلی اگر کوئی نظر آ جائے نا مجھے، چھپکلی، میں اس چھپکلی کو مار دیتی ہوں، قتل کرتی ہوں۔ کہتی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ یہ نیزہ، یہ چھپکلی اس کو مارنے کے لیے؟ کہا ہاں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرانا بقتل الوزغی، ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا ہے ان چھپکلیوں کو قتل کر دیں۔ کہنے لگی بات ٹھیک ہے، لیکن ان کا قصور کیا ہے؟ کہا ان کا قصور یہ ہے کہ جب اس دنیا میں آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے، لما القی ابراہیم علیہ السلام النار، جب آگ میں ڈالنے کے لیے آگ جلائی گئی، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنا تھا، دنیا کی ہر چیز جو یہاں پہ موجود تھی اس کی کوشش اور تمنا تھی یہ آگ بجھ جائے۔ دنیا کا صرف یہ ایک ایسا جانور تھا جس کی جنس، جس کی نسل یہ چاہتی تھی یہ آگ بجھے نہ، جلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ اس برے ارادے کی وجہ سے یہ اپنی شریعت کا حصہ بنا دیا ہے کہ جو بندہ گھر میں چھپکلی نظر آئے اسے مار دے، اگر پہلی مرتبہ اس نے مار دی اسے 100 نیکی ملے گی، اگر دوسری مرتبہ مار دی، 2 ضربوں میں مارا 100 سے کم نیکیاں ملے گی، 3 ضربوں میں مارا اس سے کم نیکیاں ملیں گی۔ اب انسان سوچتا ہے بھلا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، ایک چھپکلی ہے اس کو مارنا ہے 100 نیکیاں مل جائیں گی؟ یہ انسان کی سمجھ میں آئی یا نہ آئی؟ صحیح بخاری 3368 نمبر حدیث، باب کتاب مناقب، کتاب المناقب، باب ابراہیم علیہ السلام کے مناقب، ابن ماجہ میں 3231، 3233 نمبر حدیث۔
صحیح سند سے یہ مروی حدیث انسان کو سمجھ آئے نہ آئے، اللہ کی اپنے نبی اپنے رسول ابراہیم علیہ السلام سے ایک محبت ہے۔ اس سے بھی آگے چلے جائیں، بے شمار ان گنت ان کی جو خوبیاں ہیں، ہمیں یہ مثال پہلی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی نبوت رسالت اس پر ایمان لانا تو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، لیکن ہم فالو کریں گے، اتباع کریں گے، بات مانیں گے شریعت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شریعت محمدی کا ایک لازمی حصہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع بھی ہے۔ اگلی بات، ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہماری حج کی ساری چیزیں اور یادیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے جڑی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ صفا مروہ کی دوڑ جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے نکلتی ہے، اسے ہماری حج کا رکن بنا دیا گیا۔ ہمارے حج مکمل نہیں ہوگا جب تک اسے نہیں کریں گے۔ کنکریاں مارنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل، اسے حج کا واجب حصہ بنا دیا گیا۔ قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل صرف قربانی نہیں تھا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا، بلکہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری بلندیاں بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ان چیزوں کے ساتھ ساتھ، قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا۔ ہمیں اس تعلق کو سمجھنا چاہیے، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ اس انداز کا بنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جانور کو لٹایا، 4 بندوں نے پکڑا، گلے پہ چھری رکھ دی، 10 بندے موبائل نکال کے کھڑے ہو گئے سیلفیاں لینے کے لیے، فیس بک پہ ڈالنے کے لیے کہ ہم نے جانور کی قربانی کی۔ صرف یہ مقصد نہیں ہے قربانی کا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اسے سمجھاتا ہے، پڑھاتا ہے، بتاتا ہے کہ مسلمان صرف تیری چھری تیری قربانی کے گلے پہ چل جائے یہ کافی نہیں، مقام ابراہیم کو سمجھتے ہوئے پیغام ابراہیم کو سمجھ، کلام ابراہیم کو سمجھ، نظریہ ابراہیم کو سمجھ، عقیدہ ابراہیم کو سمجھ، سوچ ابراہیم کو سمجھ، کردار ابراہیم کو سمجھ، جو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ابراہیم حنیفہ، حنیفہ کو سمجھ، حنیفہ کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ، وما کان من المشرکین، وہ شرک نہیں۔ ہمارا تو یہ جراثیم نہیں ہمارے مرتے ختم نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں نہیں جی بات تو ٹھیک ہے، قرآن نے بھی کہہ دیا، میرا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میری منت منوتی، میری نظر نیاز، حاجت روائی، مشکل کشائی، میری پیشانی کا جھکنا، میرا جھکنا رب کے سامنے ہونا چاہیے، صرف رب کے سامنے۔ ان کے علاوہ یہ ساری چیزیں کسی کے لیے کرنا، وہ نبی ہو، وہ پیغمبر ہو، وہ ولی ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ امام ہو، یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں کیسے مان لوں، یہ ساری دنیا غلط کر رہی ہے، اتنے لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین۔ یہاں پر قرآن تعارف کروائے گا، ان کے تعارف میں یہ چیز رکھے گا، اکیلے تھے، پورا گھر اور عقیدے پر، باپ اور عقیدے پر، گورنمنٹ اور عقیدے پر، انہوں نے میجورٹی کو، اکثریت کو، زیادہ تعداد کو، زیادہ گنتی کو اپنی پرابلم نہیں بنایا، اپنا مسئلہ نہیں بنایا، سیدھا دو ٹوک واضح اعلان کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کون ہوں میں اپنے چہرے کو، میں اپنی پیشانی کو اس رب کے لیے جھکاتا ہوں جس رب نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اگر ان لوگوں نے پیدا کیا ہے، ان کا احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے، لیکن یہ ساری ہماری چیزیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ جس کے لیے قربانی کرنے والے ابراہیم علیہ السلام جس انداز سے سمجھا گئے، بتا گئے، اکثریت کو مسئلہ نہیں بنایا۔ وہاں پہ ہمارے لوگ ہوتے یہ مسئلہ اٹھا دیتے کہ ابراہیم تم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہو علیہ السلام، تم گورنمنٹ کو دیکھو، اپنے باپ کو دیکھو، گورنمنٹ میں بیٹھے لوگوں کو دیکھو، حکومت کو دیکھو، اراکین حکومت کو دیکھو، عوام کو دیکھو، عوام کی اکثریت کو دیکھو، معبد خانے میں موجود بتوں کو دیکھو، لگنے والے میلوں کو دیکھو۔ کیا ساری دنیا غلط؟ تو اکیلا سچا ہے، تو تنہا سچا ہے، تو حق پر ہے، باقی کوئی بھی حق نہیں؟ یہی ہے نا ہماری دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، یہ عقیدہ قربانی کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو جانچیں، یہی عقیدہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا یا کوئی اور عقیدہ ہے؟ اگر عقیدہ کوئی اور ہے، عمل ابراہیم کا ہے، کوئی فائدہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو یاد کرنے کا، اس طریقے کو اختیار کرنے کا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر طریقہ ابراہیم، سنت ابراہیم کی ہے،
عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہونا چاہیے، سب کو چھوڑ کر حنیفہ، ساری چیزوں کو، باطل دینوں کو، باطل عقائد کو، باطل نظریات کو چھوڑ کر ایک اللہ کے در پہ آنا، ایک اللہ کے در پہ جھک جانا، نہ اکثریت کو دیکھنا، نہ سرکار کو دیکھنا، نہ اقتدار کو دیکھنا، نہ اختیار کو دیکھنا، نہ حکومت کو دیکھنا، نہ گورنمنٹ کو دیکھنا، نہ باپ کو دیکھنا، نہ برادری کو دیکھنا، نہ قبیلے کو دیکھنا، نہ سوسائٹی کو دیکھنا، نہ معاشرے کو دیکھنا ہے تو وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے خالق مالک کو دیکھنا ہے۔ اپنا عقیدہ سب سے پہلے قربانی کا تقاضا ہے، ہم اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ ہم جھکتے کس کے سامنے ہیں؟ ہم نظر کس کے لیے مانتے ہیں؟ چڑھاوے کن کے لیے چڑھاتے ہیں؟ رب کے لیے یا رب کی مخلوق کے لیے؟ خالق اور مخلوق کا فرق ہوتا ہے۔ مخلوق بلند ہو سکتی ہے، عظیم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتی۔ جو صفات خاصہ ہیں پروردگار کائنات کی، اللہ کریم کی، قربانی کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں، قرآن مجید میں قربانی پر تبصرہ کیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ حج ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جانور ذبح کرتے ہو، چھریاں چلاتے ہو، گائے بکرے دمبے چھترے رب کے راستے میں قربان کرتے ہو، لن ینال اللہ لحومها، ان کے گوشت تمہارے پیٹوں میں، لوگوں کے پیٹوں میں، لوگوں کے فریزر میں جاتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں جاتے۔ ولا دماؤها، ان کا خون بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس جو چیز جاتی ہے وہ ہمارے دلوں کی کیفیت جاتی ہے۔ عقیدہ دل کی سوچ کا نام ہے جو اللہ کے بارے میں ہم بناتے ہیں۔ ہمارا اخلاص کیا ہے؟ اللہ یہ چھریاں چلوا کے، کھالیں اتروا کے، گوشت بنوا کے، قربانیاں کروا کے، زمین سرخ کروا کے، ہمارے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے لگوا کے، اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے، چیک یہ کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں جو تعلق ہمارا رب کے ساتھ وہ کس نوعیت کا ہے۔ تقویٰ ہمارا رب کے پاس جائے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی قربانی کا وزن، جی آپ نے جو بیل ذبح کیا ہے وہ 10 من کا 12 من کا تھا، جو اونٹ ذبح کیا ہے وہ 15 من 18 من کا تھا، جو بکرا ذبح کیا ہے وہ 2 من گوشت کا نکلا تھا۔ رب کو کوئی پرواہ نہیں ان چیزوں کی، رب ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ رب تو یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں رب کو راضی کرنے کی تڑپ کتنی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی تمنا کتنی تھی۔ یہ ہمارا انداز بن چکا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، بات سخت ہو سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ آج کے مسلمان کا اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ، خالص لوگ، اخلاص والے لوگ موجود ہیں، لیکن اکثریت یوں لگتا ہے جیسے قربانی بطور عبادت نہیں، بطور سنت نہیں، بطور رواج کی جاتی ہے، اسٹیٹس سمبل کے طور پر کی جاتی ہے، یعنی معاشرے میں اپنا مقام ظاہر کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ منڈیوں میں جانا، جانوروں کو خریدنا، لا کے گلی میں دروازے کے باہر باندھنا، شام کو بچے کے ہاتھ میں اس کی رسی، اس کی زنجیر پکڑانا، وہ جائے ذرا پارکوں میں چکر لگا کے آئے، گلیوں میں بازاروں میں چکر لگا کے آئے، چوکوں میں چراہوں میں چکر لگا کے آئے، لوگوں کو دکھلا کے آئے کہ ہم نے یہ قربانی لی ہے اور یہ 45,000 کا ہمارا چھترا بکرا آیا ہے، یہ 45,000 کا ہمارا فلاں جانور آیا ہے، یہ لاکھ کا آیا، یہ 2 لاکھ کا آیا ہے۔ اور پھر اللہ معاف فرمائے ہماری اس قدر نافرمانی ہے، رب کو ہم ناراض کرنے والے عمل کرتے ہیں۔ آپ تحقیق کر کے دیکھیں، یہ ایسی دوڑ لگی جانوروں کو موٹا کرنے کے لیے، جانوروں کو اونچا کرنے کے لیے، جانوروں کا وزن بڑھانے کے لیے۔ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی، گاہک کا مطالبہ تھا کہ مجھے جانور ایسا ملے جو کسی اور کے پاس نظر نہ آئے، میرے بیل کی، میرے بکرے کی، میرے چھترے کی، میری گائے کی، میری بھینس کی، یہ وزن سب سے نمایاں ہو۔ پھر پالنے والوں نے بھی انداز اختیار کیے، باقاعدہ طور پر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ نیٹ پہ پڑھیں، آپ کسی ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس جائیں جو حیوانات جانوروں کا ڈاکٹر، اس سے پوچھیں، وہ آپ کو ایک مینیو دے گا کہ آپ اپنے جانور کو اس طرح پال سکتے ہیں۔ ساہیوال کے علاقوں میں، اکاڑے کے علاقوں میں جو جانور پالنے کا کاروبار کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر آدھا لیٹر، پونا لیٹر، 1 لیٹر جانور کو شراب پلائی جاتی ہے روزانہ، شراب پلائی جاتی ہے۔ باقاعدہ پالنے والوں سے پوچھیں، وہ بتائیں گے میں 300 ملی لیٹر اس کو شراب پلاتا ہوں، میں 400 ملی لیٹر شراب پلاتا ہوں، میں 500 ملی لیٹر شراب پلاتا ہوں، تاکہ شراب پینے کے بعد شراب پلائی جاتی ہے اس جانور کو، رب نے حرام قرار دی، رب نے اسے نجس کہا، رجس کہا، ہم اسے جانوروں کی غذا بنانے پہ تلے بیٹھے ہیں۔ کئی علماء نے تو اس بات پہ سوال اٹھایا ہے، جلالہ کے حکم میں جانور چلا جاتا ہے یا نہیں؟ راجع بات یہی ہے کہ قربانی تو ہو سکتی ہے،
لیکن یہ بھی کوئی انداز ہے رب کی حرام کی ہوئی چیز کو ہم جانور کا وزن بڑھانے کے لیے، موٹا کرنے کے لیے، اس کو لاکھوں میں لے جانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے لوگ اس کام پہ لگ گئے اور دنیا میں یہ ٹرینڈ بن گیا جانور کو۔ اللہ کو یہ چیز نہیں چاہیے، اللہ کو تجھے چاہیے جو دین نے اوصاف بیان کر دیے وہ جانور میں پائے جائیں۔ اللہ نے وزن نہیں بیان کیا۔ دیکھیں آپ غور و فکر کریں، یہاں پہ ابو داؤد کی حدیث ہمیں یہ پڑھاتی سمجھاتی بتاتی ہے کہ آپ کا جانور لنگڑا نہ ہو، آپ کا جانور کانا نہ ہو، آپ کا جانور بیمار نہ ہو، آپ کا جانور انتہائی کمزور نہ ہو۔ بہکی کی حدیث بتاتی اس کا تھن کٹا ہوا نہ ہو، وہ انتہائی خارش زدہ نہ ہو۔ وہاں پہ اللہ کا دین یہ بھی تو بتا سکتا تھا نا کہ آپ کی بکری 7، 8، 9، 10 کلو کی نہیں ہونی چاہیے، 15، 20، 25، 30، 35، 40 کلو کی ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں دین اسلام نے جانوروں کی قربانی کا وزن مقرر کیا؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رب کو گوشت نہیں چاہیے، رب کو خون نہیں چاہیے، رب کو کھال نہیں چاہیے، رب کو ہمارے دلوں کی کیفیت چاہیے۔ نبی نے فرمان سنایا، صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر 2562 نمبر، ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رب تیرے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ رنگ کتنا گورا سرخ سفید ہے، رب تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ اس پہ پیسہ کتنا خرچ ہوا ہے، نہیں، رب تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا کہ کتنا ہیوی ویٹ ہے، وزن اس کا کتنا ہے، قد اس کا کتنا شاندار ہے۔ اللہ تو صرف 2 چیزیں دیکھتا ہے، الی قلوبکم، تمہارے دل میں رب کی محبت کتنی ہے۔ گلے پہ جب قربانی کے چھری چلاتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو یا دنیا کو دکھانا چاہتے ہو؟ اللہ کے لیے کرتے ہو یا لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے کرتے ہو؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اعمالکم، تمہارا عمل کس نوعیت کا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق اور موافق ہے یا نہیں، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ وہ مثال دیکھیں، ابو لہب مکہ کا چودھری، لہب کا معنی شعلہ، آگ کے شعلے والا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے بڑا گورا چٹا سرخ و سفید رنگت کا مالک، جیسے آپ کے آج گورے نظر آتے ہیں، یہ یورپ کے لوگ نظر آتے ہیں، ایسی رنگت کا افغانی لوگ، کشمیری لوگ نظر آتے ہیں، ایسا چہرہ ہوگا اس کا، سرخ و سفید رنگت کا مالک۔ اس کے رخسار دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے آگ کا انگارہ دہک رہا ہے، آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے، اتنا خوبصورت اسٹیٹس، برادری چوٹی کی برادری، قریشی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن اللہ نے کہا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، پیچھے بھی کہہ دیا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ حسب کا فائدہ، نہ نسب کا فائدہ، نہ نسل کا فائدہ، نہ اصل کا فائدہ، نہ مال کا فائدہ، نہ دولت کا فائدہ، نہ چہرے کا فائدہ۔ سیصلی نارا ذات لہب، جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا، اس میں داخل ہوگا۔ دوسری طرف ہمیں بلال نظر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، رنگ کالا ہے، بال گنگریالے ہیں، آنکھیں زرد ہیں اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کوئی خاندان بھی قابل تذکرہ نہیں، انتہائی، یہ ہمارے ہاں کمی کا لفظ بولا جاتا ہے، بہت چھوٹا لفظ ہے یہ، لیکن غلام کا لفظ اس سے بھی چھوٹا معنی رکھتا تھا عرب کے اندر۔ رب نے بلال کو عزت دے دی، ابو لہب کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ کیوں؟ رب کے سامنے یہ قد کاٹ، یہ قامت، یہ ظاہری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، دل معنی رکھتا ہے، دل کہ آپ قربانی کس نیت سے کرتے ہیں، کس طریقہ سے کرتے ہیں، رب کو کتنا راضی کرنا چاہتے ہیں۔ بلال کے بارے میں اللہ کے پیغمبر آتے ہیں زمین پر، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد مسجد نمازیوں کی طرف اعلان کر کے کہا بلال کہاں ہے؟ بلال کھڑے ہو گئے، کہا بلال حدثنی بعمل بارجع عمل، بلال مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا سب سے پر امید عمل کون سا ہے؟ بلال پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ہوا کیا؟ کہا رات کو میں جنت میں تھا، میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے تیرے جوتوں کی آواز مجھے آ رہی تھی، مجھے جنت میں تیرے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک طرف یہ سٹیٹس ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، ظاہری شکل و صورت بڑی کمزور ہے، خاندانی برادری بڑی کمزور ہے، ہر چیز مال دولت بڑی کمزور، دوسری طرف وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قربانی کا پہلا تقاضا عقیدہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق ہو۔ دوسرے نمبر پر ہم اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، دنیا کو دکھانا مقصد نہ ہو، اخلاص مقصد ہو۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف اپنے معبود، اپنے رب، اپنے پروردگار کائنات کو راضی کرنا مقصد ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔